سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 سورہ حامیم السجدہ کا 5واں رکوع اور 24ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیکی کرے، یعنی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اس کی بات سب سے اچھی ہے۔ جو اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف بلائے اس کی بات سب سے اچھی ہے، جو دین کی طرف بلائے اس کی بات سب سے اچھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس دعوت دینے والے سے، اللہ کی طرف بلانے والے سے مراد حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مومن مراد ہے جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی۔ وعمل صالحا، اور نیکی کرے، اچھے اعمال کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، جو اذان دیتے ہیں اور نماز کی طرف بلاتے ہیں، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ کی طرف دعوت دے وہ اس میں داخل ہے، یعنی یہ فضیلت اسے حاصل ہے جو کسی بھی انداز میں اللہ کی طرف بلائے۔ دعوت الی اللہ کے کئی مرتبے ہیں۔ اول، دعوت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء اللہ کی طرف بلاتے ہیں معجزات کے ساتھ، حجتوں، براہین، دلائل اور تلوار کے ساتھ۔ یہ مرتبہ انبیاء ہی کے ساتھ خاص ہے کہ انبیاء معجزات کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معجزات کے ذریعے دعوت نہیں دے سکتا، تو انبیاء معجزات کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، حجتوں اور دلائل کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ علماء ربانیین کی دعوت، جو علماء حق ہیں وہ حجتوں اور دلائل کے ساتھ بلاتے ہیں، فقط حجتوں، براہین کے ساتھ۔ اور علماء کئی طرح کے ہیں۔ ایک وہ عالم ہوتا ہے جو عالم باللہ ہے، اللہ کی ذات کا علم رکھتا ہے۔ ایک عالم وہ ہوتا ہے جو عالم بصفات اللہ ہے، اللہ کی صفات کا علم رکھتا ہے۔ ایک عالم وہ ہوتا ہے جو عالم باحکام اللہ ہے، اللہ کے احکام کا علم رکھتا ہے۔ تیسرا مرتبہ مجاہدین کی دعوت کا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد، یہ کافروں کو تلوار کے ساتھ دعوت دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ کافر دین میں داخل ہوں اور اطاعت فرمانبرداری قبول کر لیں۔ چوتھا مرتبہ اذان دینے والوں کی دعوت ہے، مؤذنین کی دعوت ہے، جو نماز کے لیے ہوتی ہے۔ عمل صالح کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو قلب سے ہو، ایک نیک عمل وہ ہے جو دل سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی پہچان ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ اور دوسرا عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اعضاء سے ہوتا ہے، وہ نماز ہے اور دیگر عبادتیں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اور یہ کہنا صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دین اسلام کا
دل سے معتقد ہو کر دل سے کہے، یعنی دل سے دین اسلام کو مانتا ہو، پھر زبان سے کہے، کیونکہ سچا کہنا یہی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برائی برابر نہ ہو جائیں گی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ مثلا کوئی غصہ کرے تو اس کے جواب میں صبر کر، کوئی جہالت کرے تو اس کے جواب میں حلم کر، برداشت کر، کوئی بدسلوکی کرے تو اس کے جواب میں عفو درگزر کر۔ مثلا غصے کو صبر سے، جہل کو حلم سے، اور بدسلوکی کو عفو سے ٹال، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو تو معاف کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ یعنی اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے۔ کتنا پیارا نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برائی کو اگر ہم بھلائی سے ٹالیں، غصے کو صبر سے ٹال دیں، کوئی غصہ کرے ہم صبر کریں، کوئی جہالت کرے ہم برداشت کریں، کوئی بدسلوکی کرے ہم عفو درگزر کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے، ان کی دشمنی دور ہو جائے گی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تیرے اس کے درمیان جو دشمنی تھی تو اچانک سے ایسا ہوگا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دشمنی کم نہیں ہوتی بلکہ دشمنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جب غصے کے ساتھ غصہ کیا جاتا ہے، کوئی جہالت کرے تو ہم جواب میں جہالت کرتے ہیں، کوئی بدسلوکی کرے تو ہم اس کے جواب میں اس سے زیادہ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا پیارا قرآن پاک ہے، کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ افسوس ہم ان تعلیمات سے دور ہیں، اس وجہ سے نہ خاندان میں محبتیں ہیں، نہ رشتہ داروں میں محبتیں ہیں، نہ کوئی اچھا دوست ملتا ہے، نہ مسلمانوں میں آپس میں وہ رشتہ ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے متعلق صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ باوجود ان کی شدت عداوت کے، یعنی ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید دشمنی تھی، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا کیا، ام حبیبہ ام المومنین بن گئی، اور حضور مسلسل اچھا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان نے توبہ کی اور سچے دل سے ایمان لائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صادق المحبت جانثار ہو گئے۔ غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے ایک آنکھ قربان کی، ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی، اور جنگ یرموک میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی۔ تو حضرت ابو سفیان جو سچے دل سے حضور پر ایمان لائے اور پھر اپنا سب کچھ حضور کے نام پر، دین کے نام پر قربان کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے۔ یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ فوراً نتیجہ نہیں آتا۔ ایک دفعہ کسی نے غصہ کیا، آپ نے غصے کا جواب صبر سے دیا تو وہ آپ کے پاؤں پکڑ لے اور معافی مانگ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ اس آیت پر عمل کیا جائے، مسلسل انسان یہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ قرآن کا فرمان، ہر فرمان سچا ہے۔ تو جب فرما دیا کأنہ ولی حمیم، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، انشاءاللہ اثرات ضرور آئیں گے۔
آگے ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، یعنی بدیوں کو نیکیوں سے دفع کرنے کی خصلت، برائی کے جواب میں بھلائی کرنے والی خصلت جو ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، جو صبر والے ہیں انہیں نصیب ہوتی ہے۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ غصے کا جواب صبر سے دینا، جہالت کا جواب حلم اور برداشت سے دینا، بدسلوکی کا جواب عفو درگزر سے دینا، یہ بڑے نصیب والوں کا کام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی بڑے نصیب والا بنائے اور یہ صفات اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، یعنی اگر شیطان تجھ کو برائیوں پر ابھارے، نزغن وسوسہ شیطان کا حملہ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا پہنچے، شیطان وسوسہ ڈالے، شیطان حملہ کرے، تجھ کو برائیوں پر ابھارے اور اس نیک خصلت سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرے، کوئی غصہ کرے، تمہارا دل چاہے کہ میں صبر کروں لیکن شیطان غصہ دلائے، کوئی جہالت سے پیش آئے، تمہارا دل چاہے کہ میں برداشت کروں اور حلم سے پیش آؤں، شیطان کہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، کوئی بدسلوکی کرے، تمہارا دل چاہے عفو درگزر کر دوں لیکن شیطان کہے کہ سخت جواب دو، یا اور نیکیوں سے شیطان روکنا چاہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لے اور نیکیوں پر قائم رہے، شیطان کا راستہ اختیار نہ کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، جو اللہ کی قدرت، حکمت، اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو، کیونکہ سورج و چاند اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے، خالق کے حکم سے مسخر ہیں، رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں۔ جو مخلوق ہو رب العالمین کے حکم کی پابند ہو وہ عبادت کے لائق نہیں، جو ایسا ہو عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، وہی سجدے کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو، فإن استکبروا، تو اگر یہ تکبر کریں، صرف اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیں اور تکبر کریں، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اللہ کی پاکی بولتے ہیں، یعنی فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں۔ ہم عبادت کر کے بسا اوقات تھک جاتے ہیں، لیکن فرشتے دن رات ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم بھی تھکتے اس لیے ہیں کہ ہمیں وہ عبادت کی لذت نہیں ملی جو ملنی چاہیے۔ لیکن جن اللہ والوں کو عبادت کی لذتیں مل گئیں وہ سونے سے آرام نہیں پاتے، لمبے لمبے سجدوں سے سکون اور آرام پاتے ہیں۔
ہماری تھکن نیند سے دور ہوتی ہے، ان کی تھکن اللہ کے حضور گر گڑانے اور رونے اور دعائیں مانگنے سے ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت کی وہ لذتیں عطا فرمائے، سجدوں کی وہ تڑپ نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی ہے، یعنی زمین کو تو دیکھتا ہے جس کی کوئی ویلیو وقت نہیں، بے قدر زمین ہے، سوکھی ہے، اس میں سبزے کا نام و نشان نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی، یعنی جب بارش نازل ہوئی تو زمین پر پیداوار اگ جاتی ہے اور زمین خوبصورت اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا ضرور وہ مردے زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں اور تعویل آیات میں صحت اور استقامت سے عدول اور انحراف کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتوں کے صحیح معنی وہ نہیں بتاتے، تعویل آیات میں صحت اور استقامت سے عدول اور انحراف کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات میں غلط معنی لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ لا یخفون علینا، ہم سے چھپے نہیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت میں امان سے آئے گا وہ اچھا، یعنی جو کافر ہے ملحد ہے جہنم میں جائے گا وہ بہتر، یا جو مومن صادق العقیدہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ قیامت کے میدان میں امن و سکون سے ہوگا وہ بہتر، بے شک وہی بہتر ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ بہتر وہی ہے تو اب تمہاری مرضی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اعملوا ما شئتم، جو جی میں آئے کرو، اگر بہتر راستہ اختیار کرو گے تمہارا بھلا ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا، ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، یعنی جن لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا اور قرآن پر طعن کیے، قرآن میں طعن کیے، جب قرآن ذکر نصیحت ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، وہ ایسے برباد ہوں گے کہ اس بربادی کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، یعنی بہت برا حال ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو بے نظیر ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی، بے عدیل ہے، کوئی کتاب اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک صورت بلکہ ایک آیت کا مثل بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے، ایک آیت کی نقل نہیں بنائی جا سکتی۔
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی کسی طرح اور کسی جہت کسی سم سے بھی باطل اس تک راستہ نہیں پا سکتا۔ یہ کتاب تغیر، تبدیل، کمی اور زیادتی سے محفوظ ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تغیر ہو سکتا ہے۔ شیطان اس میں تصرف کی قدرت نہیں رکھتا۔ تنزیل من حکیم حمید، اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔ قرآن حکیم حمید رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ما یقال لک، آپ سے نہ فرمایا جائے گا، اللہ تعالی کی طرف سے آپ سے نہ فرمایا جائے گا، الا مگر ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو فرمایا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، کہ بے شک تمہارا رب بخشنے والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ تمہارا رب اپنے انبیاء کے لیے بخشنے والا ہے اور انبیاء پر ایمان لانے والوں کے لیے بخشنے والا ہے، اور انبیاء کے دشمنوں اور جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے ہیں، جیسا کہ کفار بطریق اعتراض کہتے ہیں کہ یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہ اترا۔ کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، اس میں سے کوئی کتاب عربی میں نازل نہیں ہوئی، تو قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا؟ دوسری بات، کافر یہ کہتے تھے کہ یہ رسول عربی ہیں، یہ عربی جانتے ہیں، تو انہوں نے عربی میں خود بنا لیا۔ اگر اللہ کا کلام ہو تو عربی رسول پر عجمی کلام نازل ہو تو ہمیں یقین آئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے، یعنی قرآن سریانی، عبرانی یا کسی اور زبان میں نازل ہوتا عربی کے علاوہ، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں اور زبان عربی میں بیان نہ کی گئیں کہ ہم سمجھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہم عربی ہے، یہ قرآن عربی میں نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو کیوں عربی میں نازل نہ کیا گیا تاکہ ہم سمجھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جو پچھلی کتابیں عبرانی یا سریانی زبانوں میں نازل ہوئیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جن قوموں پر یہ کتابیں نازل ہوئیں ان کی زبان یہ تھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید مکہ شریف، مدینہ شریف میں نازل ہوا اور وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی، اس لیے عربی میں نازل کیا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں نبیوں پر عربی میں ہی نازل ہوئیں، لیکن نبیوں نے اپنی قوم کی زبان کے مطابق انہیں ترجمہ کر کے قوم کے سامنے پیش فرمایا، کیونکہ عربی تمام زبانوں میں افضل زبان ہے۔ آگے شاید فرمایا اعجمی و عربی، کیا اعجمی، کیا کتاب عجمی، و عربی اور نبی عربی۔ اگر کتاب عربی زبان میں نازل نہ ہوتی، کسی اور عجمی زبان میں نازل ہوتی، تو لوگ اعتراض کرتے کہ نبی تو عربی ہیں لیکن کتاب عجمی ہے، یعنی کتاب نبی کی زبان کے خلاف کیوں اتری؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک عجمی زبان میں نازل ہوتا تو یہ کافر اعتراض کرتے، قرآن عربی میں آیا پھر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس کی عادت بری ہوتی ہے
اس کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں. جسے نہ ماننا ہو تو نہ ماننے کے بہانے بہت ہوتے ہیں. عربی میں قرآن نازل ہوا تو اعتراض کر رہے ہیں. اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا پھر بھی اعتراض کرتے. ایسے اعتراض حق کے طالب کی شان کے لائق نہیں. جو حق کا طلبگار ہوتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا اس قسم کے. تو یہ کافر حق کی تلاش میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ تو ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. تو چونکہ انہیں ضد ہے اس لیے یہ من گھڑت اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے، هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے کہ حق کا راستہ یہ قرآن بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہالت اور شک وغیرہ جو دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، اس سے شفا دیتا ہے. جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن پاک کا پڑھ کر دم کرنا بیماری کو دور کرنے کے لیے مؤثر ہے، اثر کرنے والا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ ہے، ان کے کان میں ایسی چیز گھسی ہوئی ہے، ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس نے ان کے کان مکمل طور پر بند کر دیے ہیں، وہ قرآن پاک کے سننے کی نعمت سے محروم ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور وہ ان پر اندھا پن ہے کہ شک میں اور شبہات میں گرفتار ہے، شکوک و شبہات کی ظلمتوں اندھیروں میں گرفتار ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں. یعنی وہ قبول نہ کرنے میں اس حالت کو پہنچ گئے ہیں جیسا کہ کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے نہ سمجھے. اس قدر ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ نہ پکارنے والے کی بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں. جب کسی کو دور سے پکارا جاتا ہے تو وہ پکار کو سن نہیں سکتا اور نہ سمجھ سکتا ہے. ایسے ہی یہ بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے. سورہ حامیم السجدہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے.